نصبی حالت میں ہے، اس کے ساتھ مرکب اضافی کا اعراب جری حالت میں ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ مرکب اضافی کا اعراب جری حالت ہے۔ کتاب اللہ مرکب اضافی کا اعراب نصبی حالت۔ کتاب اللہ مرکب، میں بار بار پورا کروں، مرکب اضافی کا اعراب رفعی حالت میں، ٹھیک، رفع ہے، یہ سب کے لیے ایسے ہے جی۔ تو مرکب اضافی کا اعراب مضاف کے اعراب کے نام سے پکارا جائے گا، یہ سمپل بات ہوگی، فائنل ہو گیا جی۔ یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، اصل میں تو 2 منٹ کی یہ ساری بات ہے، لیکن آپ کے لیے میں نے اتنا اس کو کھول کے تفصیل کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ آگے بڑھے، ہمارا امپورٹنٹ نقطہ شروع ہونے لگا گیا کہ پیچیدہ مرکب اضافی، کمپلیکس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں نا سب سے پہلے ہم اس کی چھوٹی سی تعریف پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک سے زائد مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ اس طرح کا جو جملہ ہے ناقص جملہ ہے، لیکن اس میں مرکب اضافی ایک نہیں 2 ہو سکتے ہیں، تو ایک سے زائد ہو گئے۔ ابھی اتنی بات ہی کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ہم نے 2 ہی مرکب اضافی کا مثال لکھی ہے ادھر۔ تو جملہ پڑھتے ہیں، زید کے گھر کا دروازہ۔ تو میں نے اس کے اور کا کو ریڈ کیوں لکھا ہے؟ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرکب اضافی کا جو اردو میں علامت ہے، نشانی ہے، وہ کا کی کے ہے۔ تو 2 بار آ گیا، ایک بار کے آ گیا ہے، ایک بار کا آ گیا ہے، تو یہیں سے سمجھ لیں کہ یہ 2 مرکب اضافی ہیں۔ پہلا تو یہ بڑا سمپل سا کام ہوا، اگر ایک ہی بار جملے میں کا استعمال ہوتا یا کے ہوتا تو ایک مرکب اضافی تھا، جب 2 بار ہوا ہے تو 2 مرکب اضافی ہوئے تھے، تو کا آیا نا۔ کا کا ترجمہ ہم ابھی کسی کلیے کے تحت لے کے آئے ہیں، اپنی مرضی سے کا کے دوسرا ٹھوک نہیں لیا، اس میں وہ فارمولہ دے رہا ہے ہمیں، اسی فارمولے کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 مرکب اضافی ہیں۔ اچھا، اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کو پھر سے پڑھتے ہیں، زید کے گھر کا دروازہ۔ اچھا، اس میں سے نا کا اور کے کو نکال دیتے ہیں، پھر گنتے ہیں یہ کتنے اسم ہیں۔ مرکب اضافی میں فعل نہیں ہے، اسماء کا مجموعہ ہے نا، تو پورے کے پورے اسم گن لیتے ہیں کا کی کے کو ہٹا کے، تو گنے کتنے ہیں؟ اسم نمبر 1، اسم نمبر 2، تو اسم نمبر 3 میں نے ساتھ لکھا، تو 3 اسم ہوئے، گن لیے ہم نے۔ کتنے اسم ہیں؟ 3 ہو گئے۔ اب تینوں کو ہم نے کسی کلیے کے تحت جوڑ جپاڑ کر کے کہنا یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو فارمولہ ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے جی کراس والا، وہی فارمولہ ہم وہاں لے کے چلتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ۔ جو ہمارے 3 اسم ہیں، یہ نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ 3 اسم جو ہیں، ان تینوں میں سے جو درمیان والا ہے اس کو نہیں چھیڑنا۔ تو درمیان والے کو نہیں چھیڑا تو 2 بالکل یہی آ گئے، وہی کراس اٹھا کے میں نے یہاں لگا لیا، ریڈ والی لائن کو چھوڑے فی الحال۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو میں پہلے لے کے آؤں گا، اس کو میں آخر پہ لے جاؤں گا۔ جیسے یہاں اس کو اٹھا کے میں ادھر لے آیا ہوں، اس کو اٹھا کے ادھر لے آیا ہوں، تو زید جو ہے وہ آگے چلا گیا، تو بیت پہلے آ گیا، گھر پہلے چلا گیا۔ وہاں بھی بالکل اسی طریقے سے اس کو ادھر لا کے رکھا زید، اور یہ دروازے کو ادھر لکھ لیا، تو بابو زیدن میرا ایک مرکب اضافی ہو گیا۔ اس حساب، اس کو کہنا نہیں ہے، اس کو کہنا نہیں ہے، میرا یہ وہ منزل ہے ہی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے میں نے کیا کیا، پہلے اسی فارمولے کے تحت یہاں بھی جوڑ دیا دونوں اسماء کو، پہلے کو اور آخری کو، مڈل والے کو نہیں چھیڑا۔ تو یہ کراس نے ایک سپورٹ تو کی کہ لکھنا ایسے ہے، اس کراس نے اسی فارمولے کے تحت لکھا دیا، پہلے اسم کو کہاں لکھنا ہے اور آخری کو کہاں لکھنا ہے، یہ تو پکی بات ہے، ایسے ہی لکھنا ہے۔ کوئی شک ہے؟ اللہ صاحب سمجھ آئی اتنی بات کی؟ آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی بات مڈل والے کی۔ تو جو مڈل والا اسم ہے، اس کو کہیں نہیں لے کے جانا،
اس کو بالکل اسی جگہ پہ درمیان میں ہی اس کا ترجمہ کر کے لکھ دینا. گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں، تو میں نے یہاں پہ بیت لکھ دیا درمیان میں. کلیہ اس کے پیچیدہ کا بھی سیم ہی ہے کہ کراس مارے نا، آگے والا پیچھے اور پیچھے والا آگے لے کے جانا ہے. وہی ہم نے کیا. زید کو آخر پہ لے گئے، دروازے کو پہلے لے آئے اور درمیان والے کو درمیان میں لکھ دیا. پہلا تو سٹیپ یہ ہے کہ کیسے ارینجمنٹ کرنا ہے. اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 اسم اس انداز سے آ گئے جس طرح ہمیں چاہیے عربی میں. یہ اردو میں تھے نا، اردو سے نکل کے الٹا کر کے ہم نے عربی میں شامل ہوئے، داخل ہوئے، تو اس کو ایسے ہی لکھ لیا جیسے عربی میں عبارت لکھی جاتی ہے. تو درمیان والا ویسے نیچے ہم سے ساتھ لے کے ریڈ کلر میں نے لکھا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں جی، اب 2 کی بات کرتے ہیں، پہلے 2 کی. ٹھیک ہے، پہلے 2 کی جب بات کرتے ہیں تو علامت کے اوپر جاتے ہیں. تو اگر باب لکھا ہوا تھا بغیر علامت کے، بیت لکھا ہوا تھا بغیر علامت کے، تو زید لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تینوں کو رفعی حالت دے دیں. تینوں کو رفعی حالت دے دیں، بابن، بیتن، زیدن. تو ہم ان اسماء کو مرکب اضافی میں لا چکے ہیں. ہم ان اسماء کو مرکب اضافی میں لا چکے ہیں اور اس ترتیب سے بھی رکھ لیے ہیں جو ترتیب مرکب اضافی کو چاہیے. تو جب اس ترتیب میں رکھے ہیں تو اس فارمولے کے تحت رکھے ہیں جو ڈیمانڈ کرتا ہے مرکب اضافی. تو مرکب اضافی جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مضاف کے اوپر نہ تنوین ہو اور نہ ال ہو. تو پیچھے کیا بچا؟ اصلی حالت کا ضمہ بچا، ایک رفع بچی. تو میں نے اس کے اوپر وہ اصلی حالت کی جو چیز بچی ہے وہ ہے رفع، میں نے اوپر لکھ دی. آپ دیکھا اعراب میں کیسے دے رہا ہوں. اصلی حالت تھا بابن، اصلی حالت ہے بیتن، اصلی حالت ہے زیدن. میں اٹھا کے لے آیا ہوں، میں ادھر آ جاؤ مرکب اضافی کے قاعدے کلیے کے اندر، تو ان کو بغیر حرکت کے وہاں رکھ لیا. اب یہ حرکتیں میں خود دوں گا، اعراب میں خود دوں گا. تو میرا کلیہ یہ کہتا ہے کہ مضاف نہ ال مانتا ہے نہ تنوین مانتا ہے، لیکن اصلی حرف جو ہے پیچھے عامل کوئی نہیں ہے، تو پیچھے ضمہ رہ گیا جس کو ہم رفع کہتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر رفع دے لی. آگے آ جاؤ جی. مضاف الیہ کا فکس فارمولا ہے کہ ہمیشہ اس نے جر ہی لینی ہے. ٹھیک ہے، تو بیتن سے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بیتی کرنا پڑے گا. آج صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ بیتی کرنا پڑے گا نا. تو میں نے کہا بابو بیتی. چلو بیتی نہیں کر لیں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بیتن ہونا بھی بیتی نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ منصرف ہے تو اپنی اس پوزیشن پہ اس کو 2 حرکت کے ساتھ ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی عامل آئے گا تو وہ 2 سے 3 کو ہٹائے گا. یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے بیچ میں ہائی لائٹ کر دیا. بالکل ہونے چاہیے کیونکہ یہاں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کبھی کچھ چیز سکپ ہو جاتی ہے، بیان کرنے میں، بولنے میں غلط بولا جا سکتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہے، بعض اوقات سلپ آف ٹنگ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں. اس میں تو ہمارے سیاستدان کیا کچھ کر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سلپ آف ٹنگ تھا، اللہ مجھے معاف کرے. یہاں کوئی ایسی سلپ آف ٹنگ